توجہ ہے؟ تو کیا سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے جو زندہ ہو چکا تھا؟ کہا کہ اے سام بن نوح کیف شاب رأسک ولم یکن فی زمانکم شیب، کہا کہ یہ تمہارے سر کے بال سفید کیسے ہو گئے، تم بوڑھے کیسے ہو گئے، حالانکہ تمہارے زمانے میں یعنی اب سے 4000 سال پہلے لوگ بوڑھے ہوا ہی نہیں کرتے تھے، ان کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب اس نے جواب کیا دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی، اے حضرت عیسیٰ روح اللہ، انک دعوتنی، جب آپ نے مجھے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے بلایا نا، پکارا، کہا قم باذن اللہ، تو کہنے لگے ظننت ان القیامت قد قامت، کہا قبر میں مجھے یوں لگا جیسے قیامت کا دن آ گیا ہے۔ وَمِنْ حَوْلِ ذَلِكَ شَابَ رَأْسِي، کہا جب مجھے یہ گمان ہوا کہ قیامت بپا ہو گئی ہے اس لیے مجھے قبر سے اٹھایا جا رہا ہے، تو کہنے لگا اس خوف کی وجہ سے کہ قیامت کا دن آ گیا ہے، اس خوف کی وجہ سے فوراً میرے سر کے جو بال تھے وہ سارے سفید ہو گئے، حالانکہ پہلے میرے بال سفید نہیں تھے، پہلے میرے بال کالے تھے۔ کہا اے سام بن نوح پھر اس طرح کرو کہ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّزْعِ، کہا اے سام بن نوح بتاؤ جس وقت تمہارے اوپر موت آئی تھی، نزع کا وقت تمہارے اوپر طاری ہوا تھا، تمہارے جسم سے روح نکل رہی تھی، تو اے سام بن نوح ذرا وہ وقت بتاؤ، اس وقت کی سختی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ موت کے وقت کیا سختی تم نے محسوس کی تھی۔ تو سام بن نوح نے کہا یا روح اللہ، ان مرارة النزع لم تذهب عن حنجرتی وقد كان من وقت موته اکثر من 4000 سنہ، کہا اے اللہ کے نبی روح اللہ، مجھے مرے ہوئے 4000 سال گزر چکے ہیں، لیکن موت کی جو سختی ہے، موت کے وقت جو مجھے تکلیف محسوس ہوئی تھی، اس تکلیف اور وہ جو تکلیف تھی، وہ جو سختی تھی، اس کی تاثیر اور اس کا اثر ابھی تک میرے گردن میں موجود ہے، میرے حلق میں موجود ہے، اس تکلیف کا اثر ابھی تک، حالانکہ 4000 سال گزر چکے لیکن اس سختی کا اثر ابھی تک میرے حلق سے اترا نہیں ہے۔ موت کا ایسا سخت وقت ہے، موت کی تکلیف اتنی شدید ہے کہ 4000 سال گزرنے کے باوجود بھی اس مردے کے حلق سے موت کا اثر اور موت کی تاثیر ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے ان محافل کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ لوگوں اپنے موت کے وقت کو بھی یاد کرو۔ نماز ٹھیک پڑھ لیجیے تو پھر وہ منقطع ہو جائے گا، بعد 10-15 منٹ اور گفتگو کرنے ہیں، تو نماز پڑھ کے پھر ختم شریف پڑھ کے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب آپ اس سبق کو بھی اپنے دامن میں لے کے جائیں کہ یار آج ہمارے درمیان میں سے کوئی مرا ہے تو کل ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے اپنے بھی موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کی خدمت میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب کوئی بھی ہمارا پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم ذکر رسول کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، جس کو ہم محفل میلاد کے دیتے ہیں، محفل ذکر مصطفیٰ کے لیتے ہیں، اس کا اہتمام ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے ہمارے مردوں کو کیا برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اب اس بات کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ میں اپنے سامنے مکاشفۃ القلوب رکھی ہے میں نے، یہ امام غزالی علیہ رحمہ جو 4 صدی ہجری کے امام ہیں، 4 صدی ہجری کے امام ہیں، امام غزالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے چلا گیا، تو کہتے ہیں حج کے دوران جب میں بیت اللہ شریف میں گیا اور خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا تھا، توجہ، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، روایت ذکر کرنے والے امام غزالی ہیں۔ امام
غزالی فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، بڑی مزیدار روایت ہے، کہا میں حج کرنے جب گیا اور خانہ کعبہ کا جب میں طواف کر رہا تھا کہ اذ رأى رجلا لا يرفع قدما ولا يدع قدما الا وهو يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں جب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے دیکھا ایک نوجوان ہے جو طواف کر رہا ہے اور ہر اٹھتے قدم پہ اور ہر طواف کعبہ کے ہر چکر پہ وہ کوئی دعا نہیں پڑھ رہا، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا. اس کی زبان پہ صرف ذکر اگر جاری ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ جاری ہے. ہر چکر پہ، حالانکہ جو گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہر چکر کے لیے اپنی ایک دعا ہے، چاہے عربی میں کرو چاہے کسی بھی زبان میں کرو، دعائیں لوگ پڑھتے ہیں. لیکن سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نوجوان کوئی دعا نہیں مانگ رہا تھا بلکہ وہ ہر چکر پر اور ہر اٹھتے قدم پہ وہ درود ہی پڑھتا جا رہا تھا، حضور پر درود و سلام ہی پڑھتا جا رہا تھا. توجہ، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا قلت یا ھذا انک قد ترکت التسبیح والتہلیل. سفیان ثوری فرماتے ہیں اس نوجوان کو روک کر میں نے پوچھا، کہا اے نوجوان وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے اور اس طواف کے دوران نہ تو اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، نہ کوئی دعا کر رہا ہے، نہ کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، نہ تحلیل کر رہا ہے، نہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بلکہ ہر چکر پہ تو صرف اور صرف حضور پہ درود ہی پڑھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ درود ہی پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اب سفیان ثوری کو اس نوجوان نے پہلے تو تعارف کیا، کہا قال من انت، کہا بزرگو ذرا اپنا تعارف کراؤ، تسی کون ہو؟ تو سانو میں پہچانیا کوئی نہیں، تسی کون ہو؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو آپ نے آگے سے کہا انا سفیان الثوری، کہا کہ اے نوجوان میرا نام سفیان ثوری ہے. مایا ناز اللہ کے بزرگ ہیں جن کی شہرت، جن کا تعارف، جن کے نام سے، جن کی شان سے ہر بندہ واقف تھا. وہ نوجوان بھی آپ کی عظمت و شان کا معترف تھا اور اس کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے بڑے مایا ناز اللہ کے ولی ہیں. تو اس نوجوان نے کہا لولا انک زاہد اہل زمانک ما اخبرتک عن حالی ولا اطلعتک علی سری. کہا کہ اے سفیان ثوری، اگر یہ سوال مجھ سے کوئی اور کرتا تو میں کبھی بھی اس سوال کا جواب نہ دیتا، چونکہ آپ اللہ کے جلیل القدر بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، اس لیے آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. کس سوال کا؟ کہ میں طواف کعبہ کے دوران اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، میں کوئی دعا نہیں مانگ رہا، بلکہ صرف رسول کا ذکر کر رہا ہوں اور درود ہی پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، کہا خرجت ووالدی حاجا الی بیت اللہ الحرام. اب وہ وجہ بتلا رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے ولی بات یہ ہے کہ جب میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا نا تو میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ میرے والد بھی تھے. میں اور میرا والد ہم دونوں گھر سے نکلے تھے. اللہ کے گھر کا طواف کرنا مقصود تھا، زیارت مقصود تھی اور حج کرنا مقصود تھا. لیکن کہتا ہے کہ حتی اذا کنت فی بعض المنازل مرض والدی. کہا کہ اللہ کے ولی بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد جب آ رہے تھے تو رستے میں میرے والد گرامی بیمار ہو گئے. مرض والدی، میرے والد بیمار ہو گئے. فقمت بشأنہ حتی ماتا. کہتے ہیں میں وہاں رک کے، جس جگہ میرے والد بیمار ہوئے وہاں رک کے میں نے والد کی بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی ان کی.
امید تھی کہ ہو سکتا ہے میرے والد ٹھیک ہو جائیں اور ہم اس سفر حج کو آگے جاری رکھیں، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کہ میرے والد گرامی اس جگہ پہ اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے، وصال فرما گئے۔ توجہ، کہا جب میرے والد گرامی فوت ہو گئے تو دیکھو نا ہن بندہ ہوئے پردیس کلا ہوئے، نال صرف والد گرامی ہون تے وہ بھی فوت ہو جان پردیس، وہ تو والد دے فوت ہونا دا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے ولی سفیان ثوری جب میرے والد فوت ہو گئے نا تو میں نے دیکھا فَأَسْوَدَ وَجْهُهُ، میرے والد کا چہرہ بگڑ گیا، سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ ظاہر ہے موت کے وقت چہرے کا بگڑ جانا برے خاتمے کی علامت۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یار اس کا انجام اچھا نہیں ہوا اس لیے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اسی واسطے جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں وہ جنازوں کے بعد اپنے مردوں کے چہرے بھی نہیں دکھاتے، ڈھانپ کے رکھتے۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ جب میرے والد فوت ہو گئے ان کا چہرہ بگڑ گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وَقَطَّيْتُ وَجْهَهُ، میں نے جلدی جلدی اپنے والد کے چہرے پہ کپڑا ڈالا، اس کو ڈھانپا، کور کیا۔ کہتا ہے اب مجھ پہ بڑی پریشانی تھی، بڑا دکھ تھا، لیکن غلبتنی عینایا فنمت حزینا۔ وہ نوجوان کہتا ہے سفیان ثوری وجہ یہ ہے کہ مجھ پہ جب دکھ آیا، غمگین ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، اپنے والد کا چہرہ ڈھانپنے کے بعد سائیڈ پہ بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ توجہ، جب میں سو گیا کہتا ہے فرأیت رجلا لم ارى احسن منه وجها ولا انظف منه صوبا ولا اطيب منه ريحا۔ وہ نوجوان کہتے ہیں جب میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک بندے کو دیکھا، وہ ایسا حسین و جمیل تھا کہ اس جیسا حسین و جمیل اس سے پہلے میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے ایسا بہترین لباس پہنا ہوا تھا کہ اس جیسا بہترین لباس آج تک میری نظروں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور ایسی بہترین خوشبو لگائی ہوئے تھے کہ اس جیسی بہترین خوشبو آج تک میرے ناک نے سونگھی ہی نہیں ہے، اتنی بہترین خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب وہ شخص حسین و جمیل شخص آتے ہوئے میں نے دیکھا تو یرفع قدما ویدع اخرى حتی دنا من والدی، کہتا ہے وہ شخص حسین و جمیل شخص بڑی تیزی سے میرے والد کے اس میت کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میرے والد گرامی کے قریب پہنچے وہ حسین و جمیل شخص، کشف الازار عن وجهه، انہوں نے آتے ہی میرے والد کے چہرے پہ جو میں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا وہ کپڑا آتے ہی انہوں نے ہٹا لیا، کپڑا ہٹایا۔ فامر بيده على وجهه فابيض، انہوں نے آتے ہی میرے والد کے اس کالے سیاہ چہرے پر، بگڑے ہوئے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ان کا ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ فَأَبْيَضَ، میرے والد کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا، روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نوجوان اپنی رودات سنا رہا ہے سفیان ثوری کو، وہ لکھنے والے امام غزالی ہیں جو 4 صدی ہجری کے امام ہیں، اور کتاب مکاشفۃ القلوب ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ثم ولا وَلَّا رَاجِعًا فَتَعَلَّقْتُ بِثَوْبِهِ، وہ نوجوان کہتا ہے جب وہ حسین و جمیل شخص آئے اور آ کر میرے والد کے سیاہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور میرے والد کا بگڑا ہوا چہرہ جب چاند کی طرح روشن ہو گیا، اور وہ حسین و جمیل شخص جب واپس پلٹنے لگے تو کہتا ہے تعلقت بثوبه، میں نے ان کا دامن تھام لیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس حسین و جمیل شخص کا دامن تھام لیا، پکڑ لیا، اور میں نے کہا قلت یا عبد اللہ من انت الذی من اللہ علی والدی بک فی ارض الغربا، کہا کہ اے حسین و جمیل انسان آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کریں۔
یہاں میں مسافر تھا، یہاں میں اجنبی تھا، آپ نے میرے غم زدہ والد پہ کرم کیا ہے اور اپنے ہاتھ کی برکتیں اس کو نوازی ہیں اور اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو سنوار دیا ہے۔ آپ نے مجھ پہ، میرے والد پہ بڑا احسان کیا ہے، لیکن بتا کے تو جائے میں وہ اللہ کا سونا لاڈلا نبی محمد الرسول اللہ ہوں، میں آیا ہوں اور آ کر تیرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اس کے تاریک اور سیاہ چہرے کو میں نے چاند کی طرح روشن کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نوجوان نے دوسرا سوال کیا، کہا اے اللہ کے سونے نبی آپ ہیں تو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ میرے والد پہ جو کرم نوازی ہوئی ہے، فضل ہوا ہے، یہ رحمت آپ نے کس واسطے کی ہے، کیوں کی ہے، وجہ کیا بنی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا، کہا وَلَكِنْ كَانَ، کہا اما والدک فکان مسرفا علی نفسہ، کہا اے نوجوان تیرا والد بڑا ظالم تھا، ظلم کیا کرتا تھا اپنی جان پہ، گناہ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پہ یہ نحوست طاری ہوئی کہ مرتے وقت اس کا انجام اچھا نہ ہوا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا، لیکن آگے میں نے یہ جو اس کے اوپر کرم نوازی کی ہے، اس کا جو چہرہ روشن کیا ہے، اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَكِنْ كَانَ يُكْسِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، کہا یہ فضل میں نے اس پہ اس لیے کیا ہے کہ یہ تیرا والد گناہگار تو بہت سارا تھا، لیکن اس کے اندر ایک خوبی بھی تھی، وہ خوبی یہ تھی کہ یہ مجھ محمد مصطفیٰ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سے۔ سبحان اللہ۔ ظلم اس نے اپنی جان پہ بڑے کیے، گناہ اس نے بڑے کیے، لیکن اس کے اندر خوبی یہ تھی، اس کے اندر یہ اچھائی بھی تھی کہ یہ مجھ پہ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اگلی بات آپ قابل غور ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ مَا نَزَلَ، حضور نے فرمایا کہ اے نوجوان، اب موت کے وقت جب اس پہ یہ مصیبت آئی، چونکہ مرنے سے پہلے انسان منظر دیکھ لیتا ہے کہ اب میرا انجام کیسا ہونے والا ہے، وہ فرشتوں کا آنا جانا دیکھ لیتا ہے، وہ فرشتوں کی حیت اور شکل و شباہت دیکھ کے اس میں خوف طاری ہو جاتا ہے اگر گناہگار ہوا، اور ان کی شکل و شباہت دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اگر وہ نیکوکار ہوا۔ تو اب اس نے جب اپنا منظر دیکھ لیا، ان فرشتوں کی شکل و شباہت دیکھ لی اور اپنے انجام کا اس کو پتہ چل گیا، تو حضور نے فرمایا استغاث بی، اس نے مرنے سے پہلے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ سبحان اللہ، سنیو تیلی سبحان اللہ نا کو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، یہ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھ رہے ہیں، یہ کوئی آج کل کا ملا امام نہیں ہے، یہ 4 صدی ہجری کا امام ہے۔ جتنے بھی مسالک ہیں دنیا میں، سارے امام غزالی علیہ رحمہ کی شخصیت کے معترف ہیں، ان کے علم کے معترف ہیں، ان کے تقوی و طہارت کے معترف ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں نے جب حضور سے پوچھا یہ فضل آپ نے کیوں کیا، تو حضور نے جواب دیا استغاث بی، یہ مجھ پہ درود زیادہ پڑھا کرتا تھا اور اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے مدد مانگی۔ کہا اے اللہ کے سونے نبی، میں دنیا میں کوئی بھی نیک کام نہیں کر سکا، صرف آپ پہ درود پڑھا کرتا تھا، اب مجھ پہ مشکل وقت آیا ہے، اے درود والے سونے نبی میری مدد کو پہنچیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا وَأَنَا غِيَاسٌ لِمَنْ أَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، کہا اے نوجوان سن لے، جو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں وہ جب بھی مجھے مدد کے لیے پکارتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ ان کی مدد کے لیے حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں میرے سونے نبی کا ذکر مرتے وقت بھی انسان کے کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان مرنے لگتا ہے اس وقت بھی سونے نبی کا ذکر ہمارے کام آتا ہے، اور جب کوئی بندہ مر کے قبر میں چلا جاتا ہے پھر بھی سونے نبی کا ذکر اس کی قبر میں اس کے کام آتا ہے۔ اس میں ایک مختصر سی بات میں کرتا ہوں، لمبی پوری روایت میں پڑھنے کا وقت متحمل نہیں ہے، تو اب آپ سبات فرمائیں، اسی
مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 24 پہ یہ روایت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک خاتون آ گئی. حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی انہو کانت لی ابنۃ شابہ فماتت. کہا اے اللہ کے ولی حسن بصری تابعین میں سے ہیں. کہا اے اللہ کے ولی، اے رسول اللہ کے تابعی، میری جوان بچی فوت ہو گئی. توجہ، میری جوان بچی فوت ہو گئی ہے اور اب احببت ان اراہا فی المنام. کہتی ہے کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں اور مجھے پتا چلے کہ وہ کس حال میں ہے. حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ نے اس خاتون کو ایک وظیفہ بتلایا. اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد خاتون نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا. فلما رأتها وعليها لباس من قطران وفي عنقها الغل وفي رجلها القید. خاتون نے دیکھا کہ اس کی بیٹی جہنم میں. اس بچی نے جہنمیوں والا لباس پہنا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں جہنمیوں کی بیڑیاں ڈلی ہیں، اس کی گردن میں جہنمیوں کا توق ڈلا ہوا ہے. جب ماں نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اللہ کے عذاب میں مبتلا دیکھا تو اگلا دن ہوا وہ دوبارہ امام حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں آئی اور سارا خواب سنایا. خواب سنانے کے بعد وہ خاتون خود بھی غمگین ہو گئی. فغتما، اور حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ ان پہ بھی غم طاری ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ اس کی لڑکی اللہ کے عذاب میں مبتلا. پھر کیا ہوا؟ وَمَدَتْ مُدَّةٌ ثُمَّ رَآهَا الْحَسَنُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَى رَأْسِهَا تاج. کچھ دن گزرے، توجہ، کچھ دن گزرنے کے بعد امام حسن بصری علیہ رحمہ نے خود اس لڑکی کو پھر خواب میں دیکھا. پہلے خواب میں دیکھا تھا ماں نے، خواب میں دیکھا تھا کہ جہنم میں موجود ہے، جہنمیوں والی حالت ہے، اس کی عذاب میں ہے. لیکن دوسری مرتبہ امام حسن بصری نے خود دیکھا اس بچی کو خواب میں، اور خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے، اور جنتیوں کا تاج اس بچی کے سر پہ سجایا ہوا ہے. سبحان اللہ. امام حسن بصری نے اس بچی سے پوچھا، کہا اے بیٹی تو کون ہے؟ اے بیٹی تو کون ہے جس کو اللہ نے اتنا اعزاز بخشا ہے کہ تجھے اللہ نے جنتی تو بنایا ہی ہے لیکن جنتیوں کا تاج بھی تیرے سر پہ سجا رکھا ہے. اے بیٹی تو ہے کون؟ بیٹی نے کہا اما تعرفنی انا ابنۃ المرأۃ التی اتتکا. کہا اے حسن بصری، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو خاتون آپ کے پاس آئی تھی وظیفہ لینے، وظیفہ پڑھ کے اس نے مجھے خواب میں دیکھا بھی تھا، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں. تو امام حسن بصری نے کہا کہ اچھا اگر تو وہی ہے تو پہلے تو اللہ کے عذاب میں تھی لیکن اب رحمتوں میں ہے، جنت میں ہے، جنتیوں کا تاج تیرے سر پہ سجا ہوا ہے. لیکن اے بیٹی یہ تو بتا مَلَّذِي سَيَّرَكَ إِلَى مَا أَرَى، کس وجہ سے اللہ نے تجھے عذاب سے نکال کے، جہنم سے نکال کے اپنی رحمتوں اور اس جنت کا مہمان بنایا ہے؟ یہ عذاب کس وجہ سے دور ہوا ہے؟ وجہ تو بتا. اب اس وجہ کو سنیں اور اپنے پلے باندھ کے جائیں. ہم ذکر رسول کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، ذریعہ حصول برکت سمجھتے ہیں، اور اس کی برکتیں نہ صرف زندوں کو نصیب ہوتی ہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ کی برکتیں مردوں کو قبر میں بھی اللہ تعالی نصیب فرماتا ہے. سبحان اللہ. اگلی بات آپ سنیں اور یہ آخری بات. اس لڑکی نے پھر کیا کہا؟ قالت مر بنا رجل. کہا اے حسن بصری، جس قبرستان میں مدفون تھی کان فی المقبرۃ 550 انسانا فی العذاب. کہا اس قبرستان میں 550 مردے ایسے تھے جن مردوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، اور ان 550 مردوں میں بھی تھی، مجھ میں بھی اللہ کا عذاب ہو رہا تھا. لیکن کہتی ہے کہ مر بنا رجل فصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اس قبرستان کے قریب سے ایک بندہ گزرا
ایک بندہ گزرا، ایک سنی گزرا، نبی سے پیار کرنے والا گزرا، نبی سے محبت کرنے والا گزرا، اور قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے نبی پاک پہ صرف ایک مرتبہ درود پڑھ لیا۔ توجہ بھائی، آخری بات ہے، آخر تک اس بات کو پلے باندھ کے جائے۔ کہا اس قبرستان کے قریب سے ایک بندہ گزرا جس قبرستان میں 550 مردوں پہ عذاب ہو رہا تھا، ان عذاب یافتہ لوگوں میں بھی تھی۔ اس قبرستان سے جب بندہ گزرا تو اس نے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا۔ اس ایک مرتبہ درود و سلام کی، نبی پاک کے ذکر کی برکتیں ہمیں ایسی نصیب ہوئیں کہ نودی ارفع العذاب عنہم ببرکت صلاۃ ھذا الرجل، آواز دینے والے نے آواز دی، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، پکارنے والے نے پکارا، کہا اس بندے کے درود کی برکت سے اس قبرستان میں موجود 550 جن مردوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اس درود کی برکت سے سب سے عذاب قبر کو اٹھا دیا جائے۔ آج لوگوں کو نبی کے درود سے چڑ ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ سپیکر تے درود نہ پڑھیا کرو، لیکن میں اس روایت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کل جب قبروں میں جاؤ گے ہر بندہ یہ تمنا کرے گا کاش میرے قبر کے قریب بھی کوئی درود پڑھتا، اس نبی کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری قبر سے بھی عذاب کو دور کر لیتا۔ یہ روایت بھی مکاشفۃ القلوب ہے، یہ سامنے میری کتاب لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کے دکھائے، اور یہ آج کل کے یا 100 سال پیچھے نہیں، یا چند سال پیچھے نہیں، یا چند صدیاں پیچھے نہیں، یہ 4تھی صدی ہجری کا امام غزالی لکھ رہا ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، اصل کتاب سے پڑھ کے آپ کو دکھلا رہا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا، پہلی روایت کو بھی سامنے رکھیں، اس سے ثابت ہوا کہ نبی کا جو ذکر ہے یہ مرتے وقت بھی انسان کو کام آتا ہے۔ دوسری روایت کو سامنے رکھیں تو ثابت ہوتا ہے مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو سونے نبی کے ذکر کی برکتیں مسلمانوں کو قبر میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ میری اور آپ سب کی یہی دعا ہے، اسی ذکر مصطفیٰ کی برکتیں اللہ رب الجلال عطا محمد صاحب آپ کی والدہ محترمہ ماجدہ کی قبر میں بھی انہیں نصیب فرمائے، اور ان کی قبروں کو بارونق بنائے، اپنی رحمتوں کا منبع بنائے۔ اللہ رب الجلال پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے احباب بھی شریک ہوئے ہیں اللہ رب الجلال سب کی شرکت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔